اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے، تو عرس وصال سے ہے، تو وہ تو اپنے گھر میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ جہاں سے آئے یہاں سے آزاد ہو کے وہاں جا رہے ہوتے ہیں، اور جو بدقسمت ایمان سے محروم ہوا، جو نافرمانی میں مبتلا رہا، وہ اس زندگی کو آزادی سے گزار کے، یا اس اپنی اس غلط فہمی میں کہ میں نے زندگی آزادی سے گزاری، وہ ایک برے انجام کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، درمیان میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے جیسے آج بزرگوں کے ذکر اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک اور اللہ کریم کے ذکر پاک کی محفل میں آ کے بیٹھے جس مرنے وچے میل نہ کائی، جس مرنے نوے کی کرنا، تے آپ فرما دینے او پس کر بندیا، او میری اے نا میری دن چار دہاڑے تے پھر مٹی دی ڈھیری، تے صدا بہار ہوتے اس باغ، تے کدی خزانہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں، ہر بکھائے پھل کھاوے۔ میری ان کے ساتھ محبت نا عجیب سی تھی، میری محبت کیسی تھی یہ اس کے ایک گھر والے جانتے ہیں، مطلب ڈاکٹر صاحب اور یہ بچے جانتے ہیں، یا حضور رائے صاحب سرکار سے بہت قربت رکھنے والے، جن میں جناب فیض صاحب ہیں، آفتاب طارق صاحب ہیں، غلام جیلانی صاحب ہیں، یہ ذوالفقار حیدر صاحب ہیں، فقیر آباد سے تشریف لائے ہیں، راجہ شوکت صاحب ہیں، عارف تحسین صاحب ہیں، عابد گیلانی صاحب ہیں، ہمارے اور محترم ساتھی بیٹھے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ میری ان کے ساتھ محبت کیسی تھی۔ میں محبت سے جو کچھ لرن کیا وہ صرف آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضور رائے صاحب سرکار کو پہلی دفعہ یہ بات پبلکلی یا اوپنلی آجز نے ڈسکلوز کی ہے، پتہ سب لوگوں کو تھا، تو میں نے گزارش کی کہ جی میں ان کے نام کے ساتھ نا حضور لکھنا شروع کیا۔ تو جب میں نے پہلی دفعہ لکھ کے میسج فلوٹ کیا تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کو نہ لکھیں نام کے ساتھ۔ تو میں نے کہا جی کوئی وجہ ہو اس کی؟ تو مجھے فرمانے لگے کہ ایسے بس میں کہتا ہوں کہ نہ لکھیں۔ تو میں نے کہا جی ایک چیز ہے تو لکھنے میں کیا حرج ہے؟ تو مجھے فرمانے لگے کہ جو مانے گا وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں مانے گا اس کو نقصان ہوگا۔ میں نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے، اب نہ ماننا جس کے نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں مانے گا۔ آپ ایشیا کے غوث کے عہدے پر فائز تھے، آپ اندازہ کر لیں 5 ارب لوگوں کی قسمت کے 100 سفید کے مالک۔ غوث کا مطلب ہے کہ سارے معاملات جو بھی رب العالمین کے حضور درخواستیں پیش ہوں گی وہ ریکمنڈیشن کے ساتھ ہوں گی اور اس وساطت سے پیش ہوں گی۔ مرشد ان کے امام تھے اس صدی کے، یہ جو صدی ہے
اس صدی کے امام تھے، یہ ڈکلیئرڈ بات ہے، اور یہ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے یہ بات ڈسکلوز کر رہا ہوں، میرے علاوہ کسی نے یہ بات نہیں کی ہوگی کہ ہر ولی اللہ کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہے وہ درویش نہیں ہے، وہ نیک آدمی ہو سکتا ہے، وہ صالح آدمی ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کا اہلکار وہی ہے جس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ اچھا، میں ایسے سوچتا تھا کہ یہ میں نے کئی دفعہ پوچھنا کہ جی یہ کس طرح سے بات ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ رب العزت کی ذات پاک کا فیصلہ ہے، وہ کس کو نوازتا ہے، کس کی اپروول ہوتی ہے، کون بنتا ہے۔ تو اپنے بارے میں فرمایا کہ جب میرا نوٹیفیکیشن ہوا تو اس سے پہلے پیر فضل شاہ صاحب ایشیا کے غوث تھے، اور حضرت سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے مریدوں میں سے تھے۔ تو کہتے جب میرا نوٹیفیکیشن ہو گیا تو وہ آئے خواب میں میرے بزرگوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہماری پوسٹ ہے، تو آپ نے ان کو دے دیا۔ تو میرے بزرگوں نے کہتے انہیں فرمایا کہ مطلب یہ کسی کی وراثت تھوڑی ہے، کام میں نے لینا ہے، ریکمنڈیشن میری تھی، اللہ پاک نے اس بات کو قبول فرما لیا ہے، تو نوٹیفیکیشن ان کا ہم نے کروا دیا، تو اب تو ہو گیا۔ اچھا، اب معاملات کیسے پیش ہوتے تھے؟ میں نے عرض کیا نا یہ بالکل غیر روایتی سی باتیں ہیں، تو میں آپ کو اس لیے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ شاید سمجھ آ جائے کہ نیک لوگ اللہ رب العزت کی ذات پاک کے کتنے قریب ہوتے ہیں، قربت کتنی ہوتی ہے ان کی۔ تو کسی بندے نے یہاں محفل میں نا بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ صرف انہی کی بات ہے۔ تو کسی نے مجھے گزارش کرنی کہ وہ میرا کام ہے، تو آپ مہربانی کریں حضور رائے صاحب سرکار کو گزارش کریں، اور کام ایسا ہوتا تھا جو نہیں ہونے والا۔ تو جب میں نے موقع دیکھنے کے بعد میں ان سے گزارش کرنی کہ جی وہ فلاں بندے کی درخواست ہے، تو اس کا یہ کام تھا، آپ مہربانی فرمائیں کر دیں۔ تو انہوں نے یا تو فوری کہہ دینا ٹھیک ہے ہو جائے گا، یا خاموشی اختیار کر لینی، 1-2 دن گزرنے کے بعد کہنا اس کو تسلی دیں، اللہ پاک مہربانی کرے گا، کام اس کا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر محفل میں آج وہ تشریف نہیں لا سکے، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، سیالکوٹ سے تشریف لاتے ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے نا میرا ایک کام ہے، یہ عمر گزرے ہو ہم پہ لطف دعام ایسا کہ مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا کہ مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو
غلام ایسا نسیم ہو تو نسیم ایسا غلام ہو تو بلال جیسا در نبی پر یہ عمر گزرے ہو ہم پہ لطف دعام ایسا کہ نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے کیا کہ نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا طرحدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنا سرکار کی خاطر کونین بنا سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سب انفرادی اجتماعی طور پہ آپ کی بارگاہ اقدس میں بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ کریم اپنے کرم اپنے فضل اور رحمت سے اس کو قبول و منظور فرما لیں اور اس تمام تلاوت کا ثواب ذکر اذکار کا ثواب نعت خوانی درود و سلام دروشی پڑھنے کا ثواب حاضر طعام کا ثواب ہم سب کی طرف سے انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی بالخصوص صاحب خانہ ڈاکٹر شوکت سلطان صاحب کی طرف سے اور تمام اہل خانہ کی طرف سے ہم سب کے آقا مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید المرسلین حضور سیدنا و مولانا و مرشدنا و ہادینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہم تحفتاً تبرکاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں. یا اللہ کے قبول و منظور فرما. تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام، تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ اکرام، تمام اصحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تمام اولیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ارواح مقدسہ کی خدمت میں بالخصوص
راجہ محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتوح کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ ان قبول و منظور فرما لیں. یا اللہ تمام کلام کا ثواب، تمام طعام کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل صدقہ وسیلہ جلوہ سے تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی ارواح کی خدمت میں، بالخصوص یہاں پہ حاضرین محفل ہم سب کے اعزاء اقارب میں سے، بالخصوص والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی ارواح کے واسطے پیش کرتے ہیں. یا اللہ کی قبول و منظور فرما لیں. یا اللہ کی تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی بخش و فرمائے، سب کے درجات کو قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس